بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، کون سا دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ سہولت والی ہے، بحوالہ نمبر 104 مسند احمد۔ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور وضو یا غسل کی وجہ سے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس طرح کرنے میں ہم پر کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین آسانی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، بحوالہ نمبر 105 مسند احمد۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر اینٹوں والا گھر بچے گا نہ خیمے والا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دیں گے۔ یہ عزت والے کی عزت کے ساتھ ہوگا یا ذلت والے کی ذلت کے ساتھ ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو اس طرح عزت دے گا کہ ان کو اہل اسلام بنا دے گا، اور بعض لوگوں کو اس طرح ذلیل کرے گا کہ وہ بھی بالآخر اس کے مطیع ہو جائیں گے، بحوالہ نمبر 106 مسند احمد۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن رات پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینٹوں والے یا خیمے والے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، مگر عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ عزت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کرے گا، اور ذلت اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ سیدنا تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عزت و ذلت والے اس معاملے کو اپنے گھر والوں میں دیکھ لیا۔ ہم میں سے مشرف با اسلام ہونے والوں نے خیر، شرف اور عزت کو پا لیا، اور ہم میں سے جو لوگ کافر رہے، ذلت و حقارت اور جزیہ ان کا مقدر بنا، بحوالہ نمبر 107 مسند احمد۔ سیدنا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے اس دین کی مدد کرے گا جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
بحوالہ نمبر 108 مسند احمد۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاجر آدمی کے ذریعے اس دین کی مدد کرتا ہے۔ بحوالہ نمبر 109 مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیاوی چیز کے لیے آتا تھا اور وہ اسے دے دی جاتی تھی، لیکن ابھی تک شام نہیں ہوتی تھی کہ دنیا و ما فیہا کی بنسبت اسے اسلام سب سے زیادہ محبوب اور پیارا بن چکا ہوتا تھا۔ بحوالہ نمبر 110 مسند احمد۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر جو چیز بھی مانگ لی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دینے کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ کی بکریاں تھیں اور 2 پہاڑوں کے درمیان والی گھاٹی ان سے بھر جاتی تھی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور ان سے کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کثرت سے دیتے ہیں کہ ان کو فاقے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ بحوالہ نمبر مسند احمد 111۔ دوستو، اتنی قیمتی احادیث جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں فیاض الدین اسٹار ٹی وی کی جانب سے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ منتخب احادیث آپ تک پہنچائی جائیں اور آپ ان احادیث کو سماعت کر کے اپنے 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے ان اعمال کے فضائل ڈھونڈ کر اپنے بیچ میں اعمال کا شوق پیدا کریں۔ دوستو، یقین جانیے یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے، لیکن موت کے بعد آنے والی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ دنیا سب دھوکہ ہے، بالکل دھوکہ دوستو، مختصر زندگی، اور دن رات ایسے کٹتے چلے جا رہے ہیں جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، شیطان نے ہمیں الجھنوں میں اور برائیت کے وسوسوں میں گھیر رکھا ہے۔ خدا کے لیے اس چیزوں سے باز آ جاؤ، اپنی تربیت فرماؤ، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی اور اپنی زندگی کو محفوظ بناؤ، اپنے اعمال کو قیمتی بناؤ، راتوں کو اٹھنے والے بنو، راتوں کو تلاوت کرنے والے بنو، راتوں کو ذکر کرنے والے بنو، راتوں کو اپنے رب کو راضی کرنے والے بنو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنے والے بنو۔ اللہ کی قسم دوستو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ نہ کبھی آپ لوگ بیمار ہوں گے، نہ کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی آپ کو دکھ آئے گا، نہ کوئی آپ پہ کوئی پریشانی آئے گی۔ ہمیشہ خوشی اور خوشی ہوگی، دنیا کی زندگی بھی سکون میں اور آخرت کی زندگی بھی سکون میں۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان احادیث مذکورہ پر ہمیں دل سے عمل کرنا نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو بار بار سنتے رہیں اور عمل میں لاتے رہیں۔ ان میں سے چند ایسی بھی احادیث ہوں گی جو شاید آپ نے پہلے سنی بھی ہوں، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حدیث ہم نے پہلے سنی ہے تو یہ غلط بات ہے، بلکہ جتنی بار آپ حدیث کو سنتے ہیں، جتنی بار آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کو اجر ملتا ہے، بلکہ اس حدیث کو بار بار اس نیت سے سنیں اور یہ دل میں سوچیں کہ بھائی یہ حدیث تو میں نے پہلے سنی ہے تو اس پر عمل کتنا کیا ہے، بس یہ سوچیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنا آسان فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔